میرا نام مہک ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میں ہر لڑکی کی طرح خوبصورت اور پرکشش ہوں۔ میری ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے جس کا نام ارم ہے۔ ہم دونوں سہیلیاں بہت خوش تھیں۔ میں نے اور ارم نے ایک ساتھ ہی اپنا بچپن گزارا ہے اور ہم دونوں کو ہر نئے لڑکے کے ساتھ کبڈی کھیلنا پسند ہے۔ ارم کو بڑی عمر کے آدمیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا پسند ہے اور مجھے کم عمر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا پسند ہے۔ ہم دونوں کو بانٹ کر کھانا اچھا لگتا ہے۔ میک سے اتنے دن ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی نیا بوائے فرینڈ نہیں بنایا ہے کیونکہ نیا بوائے فرینڈ بنا کر ہم اس کے ساتھ مزے کرتے ہیں۔ اور ارم شاپنگ مال کے ریسٹورنٹ میں بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی جب ارم کو نئے بوائے فرینڈ کا خیال آیا۔ ہاں کہہ کر تو تم ٹھیک رہی ہو، میں بھی اتنے دنوں سے بور ہو گئی ہوں اور میری ندی میں بھی بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کوئی نیا بوائے فرینڈ تلاش کرتے ہیں لیکن اس پر حق میرا زیادہ ہوگا۔ تم ہر بار لڑکے کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہو، وہ تمہارے ہی لینے کی زیادہ سوچتا ہے، مگر اس بار ہم دونوں برابر برابر لیں گے۔ نیا فرینڈ بنانے سے پہلے میں نے اپنی شرط سامنے رکھی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، تم پہلے اس کو آئس کریم لے لینا، پہلے لڑکا تلاش کرتے ہیں۔ ارم نے کہا، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ہم دونوں کو پہلے جس لڑکے سے محبت ہو جائے گی تو دوسرے دوست کو راستے سے ہٹنا پڑے گا۔ ارم نے بھی شرط رکھی۔ میں نے بیزاری سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ وفا کم ہی کرتی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد ہم دونوں شاپنگ مال گھومنے لگے۔ اچانک ہم دونوں کی نظر ایک لڑکے پر جا رہی تھی۔ وہ لڑکا ہم دونوں کو اچھا لگا۔ ادھر مجھے سب لڑکے سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارم نے پہلے ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا، اس بار میں اسے بازی نہیں مارنے دے سکتی تھی۔ ارم تمہارا موبائل کہاں ہے؟ یعنی اس کا دھیان لڑکے سے ہٹا کر موبائل پر لگا دیا۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی اور دوبارہ ریسٹورنٹ کی طرف بھاگی۔ مجھے موقع مل گیا اور میں آئس کریم اور مسکراتے ہوئے اس لڑکے کے پاس سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں اپنا نمبر تھما دیا۔ میں ہمیشہ اپنے بیگ میں نمبر رکھتی تھی۔ بازار میں جب کوئی لڑکا اچھا لگتا اسے اپنا نمبر دے دیتی۔ اس لڑکے نے میرا نمبر لے لیا۔ میں نے اسے آنکھ مار کر شکریہ ادا کیا اور ارم کے پاس چلی آئی۔ وہ اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی لیکن اس کا موبائل پاس تھا۔ ارم، یہ ہے تمہارا فون، میں زمین پر جھک کر بولی۔ ارم کو یہی لگا کہ میں نے اس کا موبائل تلاش کیا ہے۔ شکریہ مہک، اب جلدی سے چلو، مجھے اس لڑکے کو اپنا نمبر بھی دینا ہے، اس سے پہلے وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ ارم تیزی میں بولی اور تیزی سے وہاں چلنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ پیچھے چلنے لگی اور دل میں یہ دعا مانگنے لگی کہ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا ہو۔ میری دعا قبول ہوئی، وہ لڑکا وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے دل میں شکریہ ادا کیا کہ یار اتنا خوبصورت لڑکا میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ لڑکے کے دل نہ ہونے پر ارم نے غم کا اظہار کیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی مگر زبان سے افسوس کرنے لگی۔ ہاں یار، دکھ تو مجھے بھی ہوا ہے۔ بہرحال چلو، کوئی نیا لڑکا مل جائے گا، گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں ارم کا ہاتھ پکڑ کر اسے شاپنگ مال سے باہر لے آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی اس کا سامنا اس لڑکے سے ہو۔ ہم اپنے گھر واپس آ گئیں۔ شام سے رات ہو گئی مگر اس لڑکے کا ابھی تک مجھے کوئی میسج نہیں آیا۔ میں بار بار کبھی موبائل کی طرف دیکھتی تو کبھی سامنے لگی کھڑکی پر۔ مجھے اس لڑکے کے میسج کا شدت سے انتظار تھا۔ رات کو 12 بجے میرا انتظار ختم ہوا اور ایک انجان نمبر سے مجھے واٹس ایپ پر میسج آیا۔ انجان نمبر دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ وہی لڑکا ہے اور اس نے پھر بات کا آغاز شروع کیا۔ ہم رات 3 بجے تک میسج پر بات کرتے رہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، مجھے دوسری ویڈیو کال پر بات کرنی ہے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے میسج کیا اور پھر ویڈیو کال پر بات کرنے لگی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور میری پسند کا لڑکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرتے رہے۔ اچانک احمر کے پاس ایک لڑکا آ کر بیٹھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا اور اس لڑکے کو دیکھ کر تھوڑا نروس ہونے لگی۔ وہ کون تھا؟ میں اسے نہیں جانتی تھی، اس لیے میں نے فوراً کال بند کر دی۔ احمر کی دوبارہ ویڈیو کال آئی۔ میں پک کرنے سے گھبرا رہی تھی، میں نے پک نہیں کی۔ پھر اس کا میسج آیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ میرے ماموں، ان سے ڈرو مت۔ ان کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے دوبارہ کال پک کر لی۔ احمر مجھ سے نارمل انداز میں بات کرنے لگا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان رہا تھا اور میں بھی اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن احمر کے ماموں کی نگاہ
मुझ पर ही जमी हुई थी। वो पलक झपकाए बना ही मुझे देख रहे थे। उनके देखने का अंदाज मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, वो मुझ पर अपनी नीयत खराब करके बैठे हैं। मैंने उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अहमर के साथ सब कुछ करना चाहती थी, क्योंकि वो जवान और खूबसूरत लड़का था। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर उसने कॉल बंद कर दी। इरम मुझे बार बार मैसेज और कॉल कर रही थी। मैंने उसकी कोई कॉल पिक नहीं की। वो मुझसे सवाल पर सवाल करती। मैं इतनी रात देर तक क्यों जाग रही हूँ? कहीं उसे बिना बताए कोई फ्रेंड तो नहीं बना लिया? वो बार बार कॉल करती रही, इसलिए मैंने उसकी कॉल पिक कर ली। मुझसे सवाल जवाब करने के बजाय वो अपना रोना लेकर बैठ गई। यार, मुझे उस लड़की की शिद्दत से याद आ रही है। न जाने उसमें ऐसा क्या था जो मैं एक ही नज़र में उसकी दीवानी हो गई। अब तुम ही बताओ कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ। मैंने पहली बार बबली को किस लड़के के लिए इतना परेशान और दीवाना होते हुए देखा था। इसे तलाश करने से बेहतर है तुम इसे भूल जाओ और नया बॉयफ्रेंड तलाश करो। मेरा कज़न वैसे भी तुम्हारा चाहने वाला है, तुम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती हो? उसका ध्यान अहमर से हटाकर अपने कज़न की तरफ ले आई। ये हकीकत थी कि मेरा कज़न उसे बहुत चाहता था और उसे सिर्फ मेरी वजह से नज़रअंदाज करती, क्योंकि मुझे अपना कज़न अच्छा लगता था और वो चाहती थी हम दोनों ही उसके साथ करें। नहीं, मैं उस लड़के के सिवा किसी दूसरे लड़के के बारे में नहीं सोच सकती। हम फिर कल दोबारा उसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, शायद हमारा सामना दोबारा हो जाए। इरम की सुई अब भी अहमर पर रुकी हुई थी। वो था भी तो इतना प्यारा। अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे। मैंने शॉपिंग मॉल जाने की हामी भर दी। मैं बहुत खुश थी कि अहमर मेरा दोस्त है। उसके साथ खूब मस्ती करना चाहती थी। अब सिर्फ उसकी तरफ से इशारा की मुंतजर थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अहमर को मैसेज किया, मुझे कुछ जवाब न मिला। मैंने सोने का इरादा बनाया, उसी वक्त मुझे अहमर का मैसेज आ गया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज भी मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही नज़र देखा था। अगर तुम मुनासिब लगा तो मुझे अपने घर का पता बता दो। मैं तुम्हारे घर के बाहर आकर सिर्फ तुम्हें देख कर चला जाऊंगा। अहमर ने मुझे घर का पता बताने को कहा। मुझे घर का पता बताने में कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन मैं उससे कई बार मिलना चाहती थी। अगर घर बुलाते और कहीं इरम ने देख लिया, मुझे सिर्फ इस बात का खौफ था। हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। अब मुझे अपने घर का पता बता दें, मैं वहीं आ जाती हूँ। मैंने अहमद को मैसेज किया। वो 5 मिनट बाद मुझे जवाब दे रहा था, लेकिन मैं आपके घर आना चाहती हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना। फिर अहमद मेरे घर आया और मैंने इरम को भी बुला लिया। अब अहमद कभी भी मेरी चिड़िया को खाने लगता और अपना एक हाथ इरम की चिड़िया पर रखता। फिर अहमद ने अपनी पहले मेरी चिड़िया में अपना तोता डालकर अपने पानी छुड़ा दिया था। फिर इरम की नरम नरम चिड़िया में अपना तोता डालकर कबड्डी खेलने लगा। हम दोनों की प्यास मुकम्मल हो चुकी थी और अहमद भी थक चुका था। फिर अहमद घर चला गया और हम